बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ताहिर रशीद कलिया अपनी यूट्यूब चैनल के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। नाजरीन, आप जानते हैं कि आटा चीनी स्कैंडल के बाद जहांगीर तरीन जो है वो मुकम्मल तौर पर खुडे लाइन लगे हुए हैं और कप्तान का एतमाद जो है वो तकरीबन खो चुके हैं और इमरान खान से उनकी मुलाकात भी नहीं हो पा रही। वो अपने जो उनके करीबी साथी हैं जो कि इमरान खान की किचन कैबिनेट का हिस्सा हैं, इमरान खान के दाएं बाएं नज़र आते हैं और इमरान खान उन पर एतमाद करते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात करवा सकें, लेकिन ये मुलाकात होती हुई नज़र नहीं आ रही। खान साहब की ये कोशिश है कि जब तक आटा चीनी की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो FIA जिस पर वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में सारी सूरत हाल को देख रहा है, तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक खान साहब उनसे मुलाकात करने से गुरेज कर रहे हैं। हमें जो खबरें इससे पहले मौसूल हुई थी उनमें परवेज़ खटक साहब ने खान साहब को समझाने की, बताने की और सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के हवाले से कोशिश की थी कि आप जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात कर लें, उनकी बात सुन लें, वो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आपके सामने रखेंगे और सारी सूरत हाल को जो है वो आप बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया और वो मुलाकात ना हो सकी। खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती और जो कमीशन काम कर रहा है, जब तक वो अपनी फाइंडिंग्स मुकम्मल नहीं कर लेता तब तक मैं जहांगीर तरीन से मुलाकात नहीं करूँगा। ये वही जहांगीर तरीन है जो खान साहब के लिए अपना हेलीकॉप्टर, अपना जहाज़ और बाकी जो उनकी ATMs हैं उनके दर खोल देते थे, ख़जाने के मुंह खोल देते थे और हर तरह से खान साहब को फैसिलिटेट करते थे। और तहरीक इंसाफ के ख़ास तौर पे जो कारकुनान हैं, जब भी किसी आज़ाद उम्मीदवार को या PTI को जब भी ज़रूरत होती थी सियासी फ़ायदा लेने के लिए, तो वो जहांगीर तरीन की तरफ देखते थे और जहांगीर तरीन जब अपना जहाज़ भेजते थे उसमें उसकी तस्वीरें सामने आती थी तो सोशल मीडिया पर जो कप्तान के टाइगर्स हैं वो बड़े खुश होते थे और जहांगीर तरीन को सलाम पेश करते थे। लेकिन आजकल इमरान खान के जो टाइगर्स हैं वो भी जहांगीर तरीन को अच्छा नहीं कह रहे, बुरा भला कहते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल जी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। परवेज़ खटक की जो मुफाहमत की पॉलिसी थी, खान साहब ने उसको तो मानने से इनकार कर दिया। अब एक और वफाकी वज़ीर जिनका नाम ग़ुलाम सरवर है, उन्होंने आवाज़ बुलंद की और उन्होंने ना सिर्फ जहांगीर तरीन के लिए आवाज़ बुलंद की है बल्कि वो जो कप्तान के इर्द गिर्द ख़ास तौर पे वो लोग जो कि नॉन इलेक्टेड हैं, जो कि उनके मुशीरान हैं, मुआवने ख़ुसूसी हैं, वो उन पर सवालात उठा रहे हैं और सिर्फ सवालात ही नहीं उठा रहे बल्कि बड़ी कड़ी तनकीद करते हैं। वो कहते हैं जी कि खान साहब के दाएं बाएं ऐसे लोग मुझे नज़र आते हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं, जो कि सिर्फ बैग उठा कर आते हैं और जब इक़्तिदार का उनका सेशन पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो बैग उठाकर ही वापस चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए, ऐसे लोगों को भी अपने असासे डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई MPA MNA जो है वो अपने असासा जात डिक्लेयर कर सकता है तो फिर इन लोगों को भी अपने असासा जात डिक्लेयर करना होंगे। इससे पहले कि हम इस सारी सूरत हाल की मज़ीद डिटेल में जाएँ, आपको छोटा सा काम करना है, मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक किया करें ताकि हर वो नई इन्फॉर्मेशन, वो मालूमात और हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो जनाब, अब तोपों का रुख जो है वो कप्तान के खिलाड़ियों ने अपनी ही टीम की तरफ कर दिया है और ये जो गोलाबारी की जा रही है, लफ्ज़ी गोलाबारी, इसके निशाने पर भी कप्तान के ही खिलाड़ी मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर हैं ग़ुलाम सरवर खान, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कप्तान के खिलाड़ियों को बड़ा ही हदफ तनकीद बनाया। मुख्तलिफ़ इशूज़ पर वैसे तो उन्होंने बात की और इसमें सबसे पहले तो उन्होंने अपनी वजाहत दी, क्योंकि तकरीबन एक हफ़्ता कबल नैब की जानिब से ग़ुलाम सरवर खान और उनके ख़ानदान के जो दीगर 5 अफराद हैं, जिसमें उनके घर वाले भी हैं और उनका बेटा भी शामिल है, तो उनके ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा सासाजात और उनकी जायदादें और बाकी जो मामलात हैं उस हवाले से पूछगिछ के लिए नैब उनको बुलाना चाह रहा है। तो वो भी वेलकम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब, मेरी सियासत जो है वो इबादत है, खिदमत है और सियासत को मैंने हमेशा खिदमत समझ कर किया है और मैंने ना सिर्फ मैंने ख़ुद बल्कि जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो सब के सब ईमानदार हैं और उनमें से किसी पर भी कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता। नैब अगर तहकीकात करना चाहता है तो वो बेशक करे, हमें इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि जनाब, मैंने 1979 से अपनी सियासत का आगाज़ किया था। 1971 में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई और
میں اپنا جب سیاست کا آغاز کیا تو میں 1979 سے لے کر 2020 تک بھاری اکثریت سے جیتتا رہا ہوں، مختلف وزارتوں کا حصہ رہا ہوں، حکومتوں میں رہا ہوں، اور میں نے صاف اور شفاف سیاست کی ہے۔ کوئی بھی بندہ مجھ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ نیب اگر تحقیقات کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نیب مجھ سے جو بھی ڈاکومنٹس مانگے گا میں دینے کو تیار ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس بڑی وراثت ہے، میرے پاس بڑے بڑے محلات اور جائیدادیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ مجھ پہ الزام لگتا ہے، تو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ میرا صرف ایک ہی گھر ہے، اور وہ میرا جو گاؤں ہے نوشہری اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی گھر نہیں، اور یہ گھر بھی مجھے وراثت میں ہی ملا تھا۔ یہ گاؤں جو ہے یہ میرے دادا کے نام پر ہے، تو ہم تو خاندانی طور پہ یہ کام کرنے والے ہیں، سیاست کو عبادت سمجھ کر آگے چلنے والے ہیں۔ تو وہ لوگ جو مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں ان کے الزامات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو خان صاحب کے جو کھلاڑی ہیں، جن میں ان کے ایسے لوگ جو کہ نان الیکٹڈ ہیں، جو کہ الیکشن لڑ کے نہیں آئے اور آج کل حکومت کے اندر موجود ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں اور اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، ان کے حوالے سے غلام سرور خان نے ان کو بڑا سخت الفاظ میں یاد کیا اور کہا کہ وہ لوگ جن کا کوئی عطا پتہ نہیں، جو کہ بیگ اٹھا کر آتے ہیں، بیگ اٹھا کر چلے جاتے ہیں، اور ان کے نہ تو اثاثے ڈکلیئر ہیں، نہ ان کا کوئی عطا پتہ ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں کہاں سے نہیں آتے، تو ایسے لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ غلام سرور خان نے کہا کہ اگر کوئی سینیٹر ہو، ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، مشیر ہو، وزیر ہو، اگر ان کا احتساب ہو سکتا ہے تو معاون خصوصی اور مشیران کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کے اثاثے جو ہیں وہ کیوں ڈکلیئر نہیں کیے جا سکتے؟ سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ اس ملک میں کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے۔ کوئی 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہا ہو یا 6 بار کا وفاقی وزیر، جب بھی کسی کے حوالے سے تحقیقات شروع ہوتی ہیں تو ہر بندہ سٹپٹا جاتا ہے اور غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جس کا بھی احتساب ہو، سب کو اپنے احتساب کے لیے کھلے دل کے ساتھ سامنے آنا چاہیے۔ اور لوگ جو ہیں وہ باتیں تو کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کی جو ہے باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک حقیقت سامنے نہ آئے۔ یہ بھی انہوں نے بات کی کہ ہمیں اپنی ٹیم پر سب سے پہلے جو ہے وہ نظر دوڑانا ہوگی، کیونکہ ہم بڑے گرے ایریا میں موجود ہیں اور ہم پر تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور جب ہماری کیبنٹ کے اندر دوہری شہریت والے موجود ہوں، ایسے لوگ موجود ہوں جن کے اثاثے ڈکلیئر نہ ہوں اور وہ کیا کالا سفید کر رہے ہیں اس کا کچھ پتہ نہ ہو، تو پھر لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ تو بنائیں گے۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف صاحب بڑی بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں اور بڑکے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں کی، حالانکہ ان کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ کرپشن کے پیسے کا ہے اور وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب ان سے 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کی گئی تو 18ویں ترمیم پر وفاقی وزیر غلام سرور نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں بالکل ترمیم ہو سکتی ہے، اور ریاست صوبوں کا نام نہیں ہے، ریاست پاکستان کا نام ہے، جبکہ صوبے 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں جبکہ وفاق کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے ایسے دی کہ جیسے دودھ پر سے بلائی اتار لی جائے تو اس کے بعد کا دودھ جو ہے اس کے اندر وہ طاقت، وہ قوت نہیں رہ جاتی، تو یہی حال اس وقت وفاق اور صوبوں کا ہے کہ ساری ملائی تو جو ہے وہ صوبے کھا جاتے ہیں اور وفاق کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ وفاق اگر کمزور ہو جائے گا تو ریاست کمزور ہوگی، اور ریاست کمزور ہو جائے گی تو پھر پاکستان کا چلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ غلام سرور نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ قرضے لیے گئے اور اس کے بعد موٹر ویز بنائی گئیں، کام کیے گئے، لیکن بالآخر قرضوں کا بوجھ تو اتارنا تو پاکستان نہیں ہے، کسی اور نے نہیں اتارنا۔ جب ان سے آٹا چینی رپورٹ کے حوالے سے بات کی گئی کہ آٹا چینی رپورٹ کب آ رہی ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ آٹا چینی رپورٹ انشاءاللہ عید سے پہلے آ جائے گی، اور جو لوگ بھی ملوث ہوں گے ان کو خان صاحب جو ہے وہ سزا ضرور دیں گے۔ خان صاحب نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں، اور میرے لیے وزارت جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خان صاحب جب کہیں گے میں وزارت سے ہٹ جاؤں گا، جو بھی حکم ہوگا وہی میں جو ہے نا اس کے لیے تابعداری دکھاؤں گا۔ جہانگیر ترین کے حوالے سے جب پوچھا گیا کہ جہانگیر ترین اور خان صاحب جو ہیں اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، تو جو صوبائی وزیر وفاقی وزیر ہیں غلام سرور، انہوں نے کہا جی کہ جہانگیر ترین میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور خان صاحب میرے لیڈر ہیں، اور میری یہ خواہش ہے، یہ دلی خواہش ہے کہ خان صاحب اور جہانگیر ترین ایک ہو جائیں اور ایک ہی رہیں۔
مطلب کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح کا ان کا تعلق پہلے کا تھا اسی طرح کا تعلق ان کا اب بھی ہو جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس حوالے سے خان صاحب اور جہانگیر ترین کی جو دوریاں ہیں وہ کیا قربتوں میں واپس آ پائیں گی یا نہیں۔ اس سے پہلے پرویز خٹک بھی کوشش کر چکے ہیں خان صاحب کو منانے کی، اور اب غلام سرور بھی انڈائریکٹلی جو ہے وہ میسج دے رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کا خان کی کیبنٹ سے دوری وہ خان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ 18ویں ترمیم کے حوالے سے غلام سرور نے کہا کہ اگر 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں 20ویں ترمیم ہو سکتی ہے، یہ کوئی ایسا صحیفہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ تو ترمیم کے حوالے سے اور اس اگر کوئی بہتری کی گنجائش ہو تو وہ ہو سکتی ہے، اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو ہمیں سب کو پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، اور پاکستان کی سیاست کو میں نے تو ہمیشہ عبادت سمجھ کر کیا ہے۔ نیب اگر چاہتا ہے تو جو بھی تحقیقات کرنا چاہے کر لے، حالانکہ نیب آرڈیننس کے حوالے سے جب مشاورت کی گئی تو میں نے اس چیز کی مخالفت کی کہ نیب کے آرڈیننس میں جو ہے وہ ترمیم نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ایسے افسران جو سرکاری افسران ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے اور ان پر الزامات ہیں، ان کو کھلی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میرا سٹانس تو بڑا واضح ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب لاہور، کراچی اور اسلام آباد کا ایئرپورٹ جو ہے وہ آؤٹ سورس کرنے جا رہی ہے حکومت، تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل اس طرح کے اچھے انیشیٹو جو ہیں ہمیں لینا ہوں گے، اور سب سے پہلے ہم اسلام آباد ایئرپورٹ کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تھیں جناب آج کی خبریں۔ آپ کو یہ آج کا جو ڈسکشن ہے یہ کیسی لگی، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ طاہر رشید کلیا کو اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ پاکستان پائندہ باد۔